اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی پریکٹس کیا ہوگا۔ تو چلیے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سنڈے کچھ نیا سورہ لے کر آتے ہیں 30 پارہ کا۔ آج جو ہم لے کے آئے ہیں وہ ہے سورہ 3۔ سورہ 3 میں بھی 8 آیت ہے اور یہ بھی مکے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے یہ بھی مکی سورہ کہلایا جاتا ہے۔ تو چلیے سورہ 3 کی بھی ہم ہر سورہ کی طرح اس میں بھی پریکٹس کرتے ہیں، ہر آیت کو الگ کر کے پڑھیں گے، پھر کوشش کریں گے ہر آیت کو ایک ساتھ پڑھیں تاکہ بچے بہت آسانی سے ہر سوروں کو سیکھ سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے سے بچے سیکھ بھی رہے ہوں گے اور بہت اچھا اس کا رزلٹ بھی مل رہا ہے، کیونکہ اچھا لگتا ہے جب ہمیں اس کا رزلٹ، اس کا رسپانس ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے سے قرآن مجید کو بہت ایزی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورہ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو تا زبر وت، تا یا ز تی، وت تی، نون زین نی، وت تینی۔ جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ تا کو میں نے تھوڑا سا لمبا کیا، وت تینی، کیونکہ تا یا ز تی تو تھوڑا سا ہم کھینچیں گے، مگر نون کو ہم نے نہیں کھینچا ہے، وت تینی۔ واو زا زبر وز، زا یا زبر زے، وز زے، تا واپس تو، وزے تو، نون کو یہاں پہ اگر ہم وف کر رہے ہیں تو تا واو نون پیش تون، اس طرح کریں گے۔ اگر نہیں کر رہے تو نون زینی، وزیتون، اگر سٹاپ کریں تو، اگر نہیں کریں وزیتونی۔ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ زا یا زبر زے کیوں کہا گیا یہاں پہ تی اور زے؟ تو جیسے آپ کو بتا دوں، اگر زبر کے ساتھ یا آ جاتا ہے تو اس کا ساؤنڈ الگ ہو جاتا ہے، وزیتون، وتینی، وزیتون۔ ہماری جو سیکنڈ آیت ہے، واو زبر وا، تو واپس تو، وتو، رو زیری، وتوری، وتوری۔ جہاں پہ تو کا ساؤنڈ آئے گا اور یہاں پہ تا کا ساؤنڈ آئے گا، یہ اکثر یاد رکھیے گا کیونکہ مخرج بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ وتینی، وزیتون، وتوری، سین یا زے سی، نون یا نون زے نین، سینین، وتوری سینین۔ واو زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، وہا، زال لام زبر زل، وہا زل، با زبر با، لام زبر لا، بلا، دال لام زے دل، بلا دل، الف زبر آ، میم یا زیر می، آمی، نون زینی، آمینی، وہا زل، بلا دل، امینی، مگر یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں اس لیے امین، وہا زل، بلا دل، امین ہے امینی، مگر ہم سٹاپ کر رہے ہیں تو امین کر کے سے ادا کر رہے ہیں۔ لام زبر لو، قاف دال زبر قد، لقد، خو زبر خو، لام قاف زبر لق، خلق، نون لام زبر نل، خلق نل، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون زبر نا، انسانا، لقد خلقنا الانسان، فا یا مزر فی، لقد خلقنا الانسان فی، الف ہا زبر اح، سین زبر سا، احسا، نون زینی، احسنی، لقد خلقنا الانسان فی احسنی، تا قاف زبر تک، واو یا زے وی، تکوی، میم دو زیر من، تکویمن، تکویمن ہے مگر ہم سٹاپ کریں تو تکویم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، میم مشدد کا قانون اگے، ثم، رو زبر رو، دال دال زبر دد، ردد، نون کھڑا زبر نا، رددنا، ہا پیش ہو، رددنا ہو، ثم رددناہ، الف سین زبر اس، فا زبر فا، اسفا، لام زبر لا، اسفلا، ثم رددناہ اسفلا، سین کھڑا زبر سا، فا زے فی، صافی،
لام یا ذلی سافلی نون زبر نا سافلینا مگر سٹاپ کر رہے ہیں تو سافلین ثم رددناہ اسفل سافلین الف لام زیر ال لام لام زبر لل الل لام زبر لا دال یا دی لدی نون زبر نا لدینا الل لدینا الف کھڑا زبر آ میم زبر ما آما نون واپس نو آمنو الل لدینا آمنو واو زبر وا عین زبر آ و آ میم زیر می و آمی لام سواد پیش لس و عملس الا الذین آمنوا و عملس صاد کھڑا زبر سو لام زیر لی سولی ہا کھڑا زبر ہا صالحا تا زیر تی صالحاتی الا الذین آمنوا و عملس صالحاتی فا زبر فا لام زبر لا فلا ہا میم پیش ہم فلہم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم الف جیم زبر اج رو دو پیش رن اجرن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غین یا زبر غی رو پیش رو غیرو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر میم میم زبر مم نون واپس نو ممنو نون دوزے نن ممنون مگر ہم پڑھیں گے ممنون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اس سورے کی جو 7 والی آیت ہے فا زبر فا میم الف زبر ما فما یا پیش یو کیف زال زبر کز یوکز زال زیر زی یکدی با پیش بو یکدبو کیف زبر کا یکدبو کا فما یکدبو کا با عین زبر با دال پیش دو بعدو با دال زیر بد دال یا زدی بدی نون زینی بدینی فما یکذبوک بعدو بالدین۔ ہماری جو لاسٹ والی آیت ہے اس سورے کی الف زبر آ لام یا زبر لے علی سین لام زبر سل علی سل لام کھڑا زبر لا علی سلو ہا پیش ہو علی سلوہ با زیر بی الف ہا زبر اح بی اح کیف زبر کا بی اح کا میم لام زیر مل بی اح کا مل ہا کھڑا زبر ہا کیف زیر کی ہا کی میم یا زیر می ہا کی می نون زبر نا ہا کی مینا الیس اللہ بی احکم الحاکمین۔ جیسا آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی میں نے نون کی سائن کو نہیں پڑھا ہے جو اس کے اعراب لگے ہوئے مگر حاکمین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کس طرح سے سورہ 3 کو بھی میں نے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ ایک ساتھ پڑھتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس میں میری زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے تاکہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے سورہ کی پریکٹس کرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین۔ جیسے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے سورہ 3 کو بھی میں نے کمپلیٹ کیا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کریں گے۔ چلیے مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مور اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر آئے ہیں جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، تب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے بچے جمع ہو کر کشتی لڑ رہے ہیں، ویٹ لفٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام میں سے سب سے زیادہ اسٹرانگ، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اس بات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر رک گئے۔ وہ بچوں سے باتیں کرنے لگے، ان کے ساتھ مسکرانے لگے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے لگے، اور پھر بچوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اس بات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اچھے سے مسکراتے ہوئے بچوں سے کہا، آپ لوگ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ تمام میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو بچوں نے کافی اصرار کیا، انسسٹ کیا اور کہا ہاں آپ ہمیں بتائیے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام بچوں کو بٹھا کر اچھے سے سمجھایا کہ آپ میں سے وہ جو اگر بہت زیادہ خوش ہو یا بہت زیادہ دکھی ہو، ان دونوں مرحلوں میں اپنے دین کی بنیاد کو کراس نہ کرے، وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب آپ کہو گے کہ ہم خوش ہیں تو ہم نے کیسے دین کی باؤنڈریز کو کراس کیا؟ تو وہ کچھ اس طرح کیا کہ اکثر ہوتا ہے نا، جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارا برتھ ڈے ہوتا ہے، ہمیں پارٹی کرنی ہوتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے میوزک سن لیتے ہیں۔ غلط بات ہے نا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج تو ہم بہت زیادہ خوش ہیں، آج ہم ممی پاپا کو جھوٹ بول کے اپنے دوستوں سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ غلط بات ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یا اگر ہم بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہوتا ہے، فائٹ کیا ہوتا ہے، تو ہم اکثر برے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، یا پھر کسی کو جا کر کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز بتا دیتے ہیں غصے میں۔ یہ تمام چیزیں کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ ہم اکثر اپنے ممی پاپا پہ بھی غصے میں بھڑک جاتے ہیں، بہت ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جس سے ان کا دل دکھتا ہے۔ ہمیں یہ تمام چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ اب سے آپ اس سٹوری کو فالو کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم لٹل کڈز۔ پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے مدینے سے ایران بلوا لیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں میں بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو رہی تھی امام کے لیے، اور وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اس محبت کو نکال دے، لوگوں کے سامنے امام کو نیچا کر دے۔ لیکن جس کو اللہ اونچا رکھنا چاہے، جس کو اللہ بڑا بنانا چاہے، اسے کون چھوٹا کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ میں ایسا کیا کروں جس سے کہ امام کی جو اتنی زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت اور اہمیت ہے وہ کم ہو جائے۔ اس کے وزیروں نے اسے مشورہ دیا، ایک کام کرو، تم سارے جو دوسرے دین کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، ان کو بلاؤ، اپنے دربار میں جمع کرو اور ان سے کہو کہ بہت مشکل ترین سوال وہ لوگ امام سے کریں، جس کے بعد امام کا کوئی جواب رہے گا نہیں امام کے پاس، اور یہ سب لوگ جان جائیں گے کہ امام کو جتنی نالج وہ سمجھتے ہیں اتنی ہے نہیں۔ مامون کو یہ بہت پسند آیا مشورہ۔ اس نے دور دور ممالک کے لوگوں کو خط لکھنا شروع کیا اور بلانا شروع کیا۔ اس میں مہینوں کا وقت لگ گیا، لیکن اس نے اپنے دربار میں سارے بڑے بڑے دین کے جو علماء تھے وہ سب جمع کر لیے، اور پھر اس نے اپنے خادم کو بھیجا۔ خیر جیسے ہی وہ لوگ آئے ان کو پتہ چلا کہ یہ سب عربی نہیں جانتے ہیں۔ مامون اور خوش ہو گیا کہ چلو اب امام علیہ السلام ٹرانسلیٹر بلوائیں گے، تب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو یہ سوچتے ہیں کہ امام ساری زبانوں میں بات کر لیتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ امام کو ساری زبانیں نہیں آتی۔ اپنی دنیا میں مگن خوشیاں مناتے ہوئے اپنے اس نے
خادم کو بھیج دیا کہ جاؤ امام کو بلا لے آؤ۔ یہ خادم جو تھا یہ امام کو چاہتا تھا، یہ آیا اور امام کے پاس بھاگتے دوڑتے گھبراتا ہوا پہنچا۔ اس نے کہا یا امام چلیے آپ کو دربار میں مامون نے بلایا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے اپنی ابا قبا لی اور وہ چل پڑے دربار کی طرف۔ دربار میں جیسے ہی داخل ہونے لگے مامون نے لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا کوئی بھی ان کے استقبال میں نہ کھڑا ہوگا نہ پردے ہٹائے گا، کچھ نہیں، خود ہی ان کو ایسے ہی آنے دو۔ امام کو مطلب کوشش میں رہتے کہ کسی طرح بے عزت کر لیں۔ جیسے ہی امام داخل ہوئے ایک ہوا کا جھونکا دربار کے اندر ایسا آیا کہ پردے خود بخود امام کے لیے ہٹ گئے اور امام انٹر ہوئے بڑی شان سے۔ امام کا رعب اور جلال ایسا تھا کہ جیسے جیسے امام چلتے جا رہے تھے لوگ ان کو دیکھ کے خود بخود اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب امام پہنچے مامون کے نزدیک مامون خود بیٹھے سے کھڑا ہو گیا، یا امام آپ آئیے میری جگہ پر بیٹھیے۔ تو پھر امام نے کہا کہ میں تمہارے تخت پر نہیں بیٹھوں گا، تمہارے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے۔ پھر امام نے سارے لوگوں کی طرف دیکھا، مامون نے کہا یا امام، اب بہت بیچارہ بھولا جیسے، امام یہ کچھ لوگ آ گئے ان کے پاس کچھ سوال ہیں، آپ ذرا مدد کر دیجئے۔ تو امام نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے یا میں آپ سے کروں؟ تو اس میں ایک عیسائی پادری تھا، اس نے کہا نہیں ہم تو بہت سارے ہیں، ایک کام کریے پہلے آپ ہم سے سوال کریے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی سے شروع کرتے ہیں، بتائیے آپ جناب عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ تو اس عیسائی پادری نے کہا ہم جناب عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، یعنی ہم اسے اللہ کا بیٹا، انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو پھر امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ مانتے ہم بھی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ہم انہیں بیٹا نہیں مانتے، ہم انہیں عبداللہ مانتے ہیں، یعنی ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو اس عیسائی نے کہا نہیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے بیٹے تھے لیکن وہ اللہ کے اچھے بیٹے نہیں تھے، کبھی بھی ان کو کسی نے عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کبھی وہ روزہ رکھتے نہ کچھ کرتے۔ یہ سنتے ہی پادری کو بڑا غصہ آ گیا، کیا بات کرتے ہیں آپ ہمارے جناب عیسیٰ کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں؟ کبھی دن میں کسی نے ان کے لیے دسترخوان نہیں لگایا، وہ اتنے روزے رکھتے، کبھی رات میں کسی نے ان کے لیے بستر نہیں بچھایا، وہ اتنی نمازیں پڑھتے، اتنی عبادت کرتے رات بھر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز روزہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ امام مسکرائے کیونکہ امام کو تو ان کا جواب مل چکا تھا۔ امام نے کہا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا کبھی اپنے باپ کی عبادت نہیں کرتا، بیٹا اطاعت کرتا ہے لیکن عبادت بندہ کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عیسائی پادری جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ لیکن یہ تو صرف ایک کانورسیشن تھی بچوں، ایسے بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات اس مامون کے دربار میں ہوئے جو ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ بھی آپ کے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 27 پارے میں ملے گا۔ ہم نے اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 62 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 63 سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 63، افرأیتم ما تحرثون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اس دانے کو بھی دیکھا ہے جسے تم زمین میں بوتے ہو۔ تو آیت نمبر 63 میں اللہ ہم سے کوشچن کرتا ہے کہ کیا تم نے اس دانے کو، اس سیڈ کو دیکھا ہے جسے تم بوتے ہو زمین میں؟ تو اللہ ہم سے کوشچن کیوں کر رہا ہے؟ پچھلے کچھ آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ کوشچن کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا اللہ ہمیں پھر سے زندہ کر سکے گا، پھر سے کیا اللہ ہمیں پیدا کرے گا؟ تو اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کے ذریعے پوچھ رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی کیا کیا ایبیلیٹیز ہے اور ہمیں اللہ کی ایبیلیٹیز سے کوشچن مارک نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 64، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 64 میں اللہ ہم سے کوشچن مارک کرتا ہے کہ جو سیڈ کو ہم بوتے ہیں تو اس میں سے جھاڑ اور پیڑ جو بھی اگتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ آیت نمبر 65، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ۔ تو آیت نمبر 65 میں اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہے تو اسے چور چور بنا دے تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے۔
تو آیت نمبر 65 میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ کلیم کرتے کہ ہم بناتے ہیں اور اللہ توانائی نہیں رکھتا ہے، اللہ نے نہیں بنایا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہے تو ہم تمام چیز کو چور چور کر دے، سب چیز تباہ ہو جائے اور پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے۔ آیت نمبر 66 اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں ہیں۔ آیت نمبر 67 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، اس آیت میں اللہ کہتا ہے بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ تو اللہ ہم اس آیتوں کے ذریعے بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تمام چیزوں کو چور چور کر دے، تباہ کر دے، تو وہ لوگ جو کلیم کرتے کہ ہم اس کام کو کرتے ہیں اور ہم میں توانائی ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہ گئے اور ہم تو صرف باتیں بناتے رہ گئے، کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایبیلیٹیز جیسے ایبیلیٹیز نہیں رکھتے ہیں، اور تمام توانائی اللہ ہی رکھتا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔